پیارے بچوں، ابھی ہم قدریں سمجھ رہے تھے اور ایک قدر کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے ہم نے انصاف کو سمجھا ہے، اب ہم آزادی کو سمجھیں گے۔ آزادی کا جب لفظ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہوں گے اور سیدھے آپ پہنچ جاتے ہوں گے جو ہم نے ملک کو آزادی حاصل کی، اپنے ملک کے لیے جو آزادی حاصل ہوئی انگریزوں سے، اس کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم جو ہے آزادی کو مزید سمجھیں گے اور کچھ تھوڑا اس کو کھول کر یا وضاحت کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے۔ ابھی اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ آزادی ہے کیا۔ تو آزادی مختلف طرح کی ہوتی ہے، جیسے ہمارا دستور ہم کو اظہار خیال کی آزادی دیتا ہے، یعنی آپ بولنے کی آزادی ہے، آپ کو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اس بات کی کا ضرور خیال رکھنا ہے دستور کی قدر کے مطابق کہ آپ ایسا نہ بولے جس سے لوگوں کے درمیان میں جھگڑے شروع ہو جائیں یا دو مذہب والے آپس میں لڑ پڑے۔ اس طرح کے بولنے کی آپ کو آزادی نہیں، البتہ بولنے کا آپ کو حق دیا گیا ہے، اس کی آزادی اظہار خیال کی آزادی آپ کو دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دستور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ مذہب پر عمل کرنے کی آپ کو آزادی ہے، یعنی آپ اپنے عقیدے کے مطابق مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا مذہب جیسے آپ کو عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف دھرم کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے عبادت خانے بناتے ہیں۔ جیسے ہم مسلمان جو ہے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جس میں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بودھ لوگ ہیں وہ وہار میں جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ جو عیسائی ہے وہ چرچ میں جاتے ہیں، جو ہندو ہے وہ مندر میں جا کر عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر اسے تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، اس طرح کی مختلف آزادیاں جو ہے ہمارے دستور ہمیں دیتا ہے۔